بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ برین ماسٹر نے مایوس ہو کر پوچھا، تم تینوں میں سے کوئی نہیں پیتا؟ کوئی نہیں۔ تم کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا سکتے ہو، اس لیے کچن اور فریج کی طرف نہیں جاؤ گے، ہم تمہیں کھانے پینے کو دیا کریں گے۔ اس کا اطمینان غارت ہو گیا۔ پھر اسے شبہ ہونے لگا کہ وہ CIA سے تعلق رکھتے ہیں اور اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ نشہ نہ کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ وہ تینوں سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ ان حالات میں عقل سمجھا رہی تھی کہ وہ لوگ پہلے واش روم سے فریش ہو کر آئیں گے، پھر اس کا محاسبہ کریں گے، پوچھیں گے تم کون ہو، یہ مکان باہر سے مقفل کیوں رہتا ہے جبکہ تم اندر موجود ہوتے ہو، اس علاقے میں کسی سے تمہاری شناسائی نہیں ہے، تم یہاں تنہا پر اسرار بن کر کیوں رہتے ہو۔ وہ طرح طرح کے سوالات کر سکتے تھے۔ معقول جوابات نہ ملنے پر اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے یا گولی سے زخمی کر کے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے راستہ کھول سکتے تھے۔ پھر وہ اپنی حقیقت چھپا نہ پاتا، چور خیالات اس کی اصلیت ظاہر کر دیتے۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ جب وہ لوگ واش روم سے فارغ ہو کر آئے تو اس نے کہا، میں بھی واش روم جانا چاہتا ہوں، پھر ہم آرام سے بات کریں گے۔ انہوں نے اسے جانے دیا۔ دو گن مین اس کے ساتھ بیڈ روم میں گئے۔ ایک نے اندر جا کر اطمینان کیا کہ اس واش روم سے فرار ہونے کے لیے کوئی دوسرا دروازہ یا کھڑکی تو نہیں۔ اچھی طرح مطمئن ہو کر اسے تنہا جانے کی اجازت دی گئی۔ اس نے اندر آ کر دروازے کو لاک کیا، پھر باتھنگ ٹب میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں ٹھنڈے اور گرم پانی کے اور صابن کا جاگ بنانے کے کئی بٹن تھے۔ اس نے دو بٹن کے درمیان انگلی رکھ کر ایک حصے کو دبایا تو وہ باتھنگ ٹب فرش میں دھنستا ہوا نیچے جانے لگا۔ وہ ایک تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ اس نے ایک اور بٹن کو دبایا تو وہ باتھنگ ٹب اوپر جا کر واش روم میں پہلے کی طرح اپنی جگہ فکس ہو گیا۔ وہ رپوز لینے اور فرار ہونے کے تمام ہتھ کنڈے جانتا تھا۔ برا وقت آنے سے پہلے اپنی سلامتی کے مکمل انتظامات رکھا کرتا تھا۔ وہ تہہ خانے کی سرنگ سے گزرتے ہوئے اپنا حلیہ تبدیل کرنے لگا۔ سر سے بڑے بالوں والی وگ اتار پھینکی، ایک جگہ رک کر آنکھوں سے لینزز نکالے، پھر آگے بڑھتے ہوئے نکلی مونچھیں نوچ کر پھینک دی۔ دونوں نتنوں میں سپرنگ پھنسے ہوئے تھے، انہیں بھی باہر نکال کر پھینک دیا۔ پہلے ناک چوڑی تھی، اب ستواں ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے زینے کے پاس پہنچ کر اپنی شرٹ اور پینٹ بھی اتار دی، بدن پر صرف ایک انڈر ویئر رہ گیا۔ وہ زینے پر چڑھتا ہوا چور دروازے سے گزرتا ہوا ایک گیراج میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک کار موجود تھی۔ اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، ضرورت کا تمام سامان اس سیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک اچھا سا لباس پہنا، پالش کیے ہوئے جوتے پہنے، پھر دروازہ کھول کر کار میں آ کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ جلد سے جلد ایسے انجانے دشمنوں سے دور ہو جانا چاہتا تھا جو بعد میں CIA والے ثابت ہو سکتے تھے۔ CIA میں بہترین تربیت یافتہ کتے بھی تھے، بھو سونگھ کر اس ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کا پیچھا کر سکتے تھے، لہٰذا وہ جلد سے جلد اس ملک کو چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ وہ سیدھا ایئرپورٹ نہیں گیا، پرائیویٹ فلائنگ کمپنی کے ایک طیارے میں بیٹھ کر دوسرے شہر پہنچا۔ وہاں کی ایک فلائنگ کمپنی کے جہاز کے ذریعے تیسرے شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے نیا پاسپورٹ اور ویزا حاصل کیا۔ خیال خوانی کے ذریعے ان مشکل مراحل سے بآسانی گزرتا ہوا مصر کے شہر قاہرہ کی طرف جانے لگا۔ CIA والوں سے جان چھڑا کر ذرا اطمینان حاصل ہوا، تب اس نے اپنے تابع داروں ٹفکئی اور وائس مین کی خبر لی۔ خیال خوانی کے ذریعے ان کے اندر پہنچنا چاہا تو سوچ کی لہریں بھٹکنے لگیں۔ ان میں سے کسی کے بھی دماغ میں جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ حیرانی سے سوچنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری سوچ کی لہریں مطلوبہ دماغ تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہیں؟ کیا وہ دونوں مر چکے ہیں یا ان کی آواز، لب و لہجہ اور شخصیت بدل چکی ہے؟ ان لمحات میں ایسی ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلا خیال یہی پیدا ہوا کہ امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے انہیں حاصل کر کے ترمیمی عمل کے ذریعے ان کی شخصیت تبدیل کر چکے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ساکت ہو گیا، اپنے ذہن کو ہر طرح کی سوچ سے خالی کر کے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس نے بڑی محنت کی تھی اور پلک جھپکتے ہی اپنی ساری محنت ہار بیٹھا تھا۔ وہ تسلیم کر رہا تھا اس نے دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے زیر اثر لانے کے لیے بہت ہی کمزور منصوبہ بنایا تھا۔ یہ پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ دن رات ٹفکئی اور وائس مین کی نگرانی نہیں کر سکے گا۔ وہ دونوں مر جائیں گے یا مار دیے جائیں گے، یا پھر دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے انہیں چھین کر لے جائیں گے۔ بہرحال وہ اپنے مقدر میں لکھی ہوئی ناکامی کو برداشت کر رہا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد 5 جگہ جانے والے افسران کو فون پر مخاطب کیا، ہیلو یو ڈرٹی 5، آخر تم لوگوں نے اپنے دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مجھ سے چھین ہی لیا۔ ایک افسر نے ناگواری سے کہا، کیوں بکواس کر رہے ہو؟ ایک تو تم نے انہیں ہم سے چھین لیا، پھر یہ کہ ان کا لب و لہجہ تبدیل کر دیا۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ان میں سے کسی کا دماغ نہیں مل رہا ہے، سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ رہی ہیں۔ کیا تم نے انہیں مار ڈالا ہے؟ برین ماسٹر نے بے یقینی سے پوچھا، یہ کیا بکواس ہے؟ میں انہیں ہلاک کرنے کی حماقت کیوں کروں گا؟ خود میری سوچ کی لہریں بھٹک رہی ہیں، انہیں ڈھونڈ نہیں پا رہی ہیں۔
دوسرے افسر نے کہا، برین ماسٹر کیا تم کوئی نیا ڈرامہ پلے کر رہے ہو؟ ڈرامہ تو تم لوگ کر رہے ہو، ان دونوں کو مجھ سے چھین کر ان کے لب و لہجے بدل کر دھوکہ دے رہے ہو کہ وہ دونوں تمہاری پناہ میں نہیں ہیں۔ ایک اور جھکا جانے والے افسر نے کہا، اگر تم سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہے ہو تو پھر یقین کر لو ہم سبھی دھوکہ کھا رہے ہیں، وہ دونوں مر چکے ہیں یا کسی اور کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ یہ سوال برین ماسٹر اور اکابرین کے لیے بہت اہم اور پریشان کن تھا کہ وہ زندہ ہیں تو کس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، وہ کون ہے جو ان کے منہ سے شکار چھین کر لے گیا ہے۔ ایک بات تو طے تھی، کسی ٹیلی پیتھی جانے والے نے ہی یہ فائدہ اٹھایا ہوگا۔ برین ماسٹر اور اکابرین نقصان اٹھا رہے تھے، وہ مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والوں کے خلاف سوچنے لگے، ان کے علاوہ کسی پر شبہ نہیں تھا۔ ٹونی جے اور فرمان علی دو ایسے ٹیلی پیتھی جانے والے تھے جو عرصہ دراز سے گمنام رہ کر آزادی سے زندگی گزار رہے تھے۔ وہ خیال خانی کے ذریعے دوست ہو یا دشمن کسی کے بھی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے، لہذا ان پر شبہ نہیں کیا جا رہا تھا۔ شبہ تھا سونیا پر۔ اکابرین جس طرح اپنی نیت اور اپنا مزاج بدلتے تھے ویسے ہی طوطے کی آنکھ سے سونیا کو دیکھتے تھے۔ انہوں نے برین ماسٹر سے کہا، سونیا نے محض دکھاوے کے طور پر ٹفکئی اور وائس مین کو ہمارے حوالے کیا تھا، پھر انہیں واپس حاصل کرنے کے لیے تمہیں ڈیل دے دی۔ جب تم انہیں اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ انہیں چھین کر لے گئی۔ برین ماسٹر نے کہا، تم لوگ سونیا کو اپنی طرح فراڈ نہ سمجھو، جب وہ وعدہ کرتی ہے تو ہر حال میں اسے پورا کرتی ہے۔ اس نے اور فرحات نے کبھی دشمن ٹیلی پیتھی جانے والوں کو اپنا غلام بنا کر نہیں رکھا۔ یہ محض کہنے کی باتیں ہیں، کبھی تم اس کے شکنجے میں آؤ گے تو تل ملا کر رہ جاؤ گے، اس سے کبھی نجات حاصل نہیں کر سکو گے۔ میں ذاتی تجربے کی بنیاد پر سونیا کے گن گا رہا ہوں۔ کچھ عرصے پہلے میں اس کی ٹیلی پیتھی جانے والوں کے زیر اثر آ گیا تھا۔ تم لوگوں کی دعوت سے بچنے کے لیے سونیا کی پناہ میں رہتا تھا۔ جب خطرات ٹل گئے تو اس نے اور اس کے ٹیلی پیتھی جانے والوں نے مجھے آزاد چھوڑ دیا۔ یہ تم سب دیکھ رہے ہو کہ میں کسی کے زیر اثر نہیں ہوں، آزادی سے اپنے فیصلے کرتا ہوں، کسی کی مداخلت کے بغیر زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے دونوں ٹیلی پیتھی جانے والوں کو بھی آزادی سے زندگی گزارنی چاہیے، مگر وہ انہیں آزاد نہیں کرے گی۔ تم لوگ اس پر شبہ کرتے رہو، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تمہارے وہ دونوں ٹیلی پیتھی جانے والے اگر زندہ ہیں تو کسی نامعلوم خیال خانی کرنے والے یا کسی کالا جادو جاننے والے کے غلام بن چکے ہیں۔ تم سب سونیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے، اصل دشمن تک کبھی پہنچ نہیں سکو گے۔ وہ ان سے رابطہ ختم کر کے سوچنے لگا، وہ نامعلوم خیال خانی کرنے والا کون ہے، کس نے میری تمام محنت کو خاک میں ملایا ہے؟ پتہ نہیں وہ خیال خانی کرنے والے فرمان علی اور ٹونی جے کہاں ہیں؟ ایک طویل مدت سے لاپتہ رہنے والوں کو کس طرح تلاش کروں؟ برین ماسٹر نے پہلے بھی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے بابر علی کو اپنے زیر اثر رکھا تھا، اسے نقلی فرحات بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تھا اور اس نے بھی بڑی کامیابی سے خود کو اصلی فرحات علی تیمور ثابت کیا تھا۔ ابھی اس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ نقلی فرحات یعنی بابر علی مر چکا تھا۔ برین ماسٹر کو اب ایک ایسے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت کی ضرورت تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس نے ٹفکئی اور وائس مین کو اغوا کیا تھا اور بری طرح ناکام رہا تھا۔ یہ ناکامی اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ ان دونوں سے محروم ہونے کے بعد وہ ایک اور خیال خانی کرنے والے کو ٹریپ کرنا چاہتا تھا۔ بے باک مومن اس کا داماد تھا۔ پہلے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی ایک مسلمان سے شادی کرے، لیکن بیٹی نے صرف اس سے شادی ہی نہیں کی تھی بلکہ اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ باپ نے بیٹی کو اپنے دل سے اور دماغ سے نکال دیا تھا، لیکن بیوی اور لاڈلے بیٹے کی موت کے بعد اس کا اپنا خون کا کوئی رشتہ نہیں رہا تھا، اب ایک بیٹی ہی رہ گئی تھی، لہٰذا اس نے بیٹی اور داماد بے باک مومن سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ یوں سے داماد تسلیم کرنے کے پیچھے ذہن میں ایک سازش چھپی ہوئی تھی۔ دماغ میں یہ بات پک رہی تھی کہ وہ بے باک مومن کو بڑی رازداری سے اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے اپنا تابع دار بنا سکتا ہے۔ خوب سوچ سمجھ کر اسے غلام بنائے گا تو سونیا کو یہ بات کبھی معلوم نہیں ہوگی اور وہ اس خطرناک عورت کا بظاہر فرما بردار بن کر رہے گا۔ وہ بہت پہلے ہی یہ منصوبہ بنا چکا تھا اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسے ہی وقت ٹفکئی اور وائس مین کے معاملات میں الجھ گیا۔ ایک مومن کے بجائے دو ٹیلی پیتھی جاننے والے حاصل ہو رہے تھے، انہیں ٹریپ کر کے کسی خفیہ اڈے میں پہنچانے کے سلسلے میں مصروف ہو گیا۔ ایسے وقت بے باک مومن کی مثال گھر کے مرغے جیسی تھی، اسے کسی وقت بھی ذبح کیا جا سکتا تھا۔ ایک تکا دینے والی جدوجہد کے بعد ناکامی ہوئی تو وہ گھر کے مرغے کو دبوچنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے خیال خانی کے ذریعے بیٹی کو مخاطب کیا، ہیلو اینا، کیسی ہو؟ خوش ہو؟ وہ خوش ہو کر بولی، او ڈیڈ، کتنے دنوں کے بعد بیٹی کی یاد آئی ہے۔ میں تو خوش ہوں، تمہارے لیے فکر مند رہتی ہوں۔ میری فکر نہ کرو، میری تنہائیاں دور کرنے والا اب کوئی نہ رہا۔ تمہاری ممی اور تمہارے بھائی کی موت نے میری زندگی ویران کر دی ہے۔ تم بھی شادی کر کے پرائی ہو گئی ہو، جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے اسے کسی طرح گزار رہا ہوں۔ وہ بڑے دکھ سے بولی، کیوں تنہا رہ کر باقی زندگی گزار رہے ہو؟ کیا بیٹی اور داماد کے ساتھ لائف انجوائے نہیں کر سکتے؟
تمہارے ساتھ رہوں گا تو تمہاری ماں اور بھائی کی کمی پوری ہو جائے گی، ایک محبت کرنے والی بیٹی سے خوشیاں ملتی رہیں گی، تو پھر آج ہی میرے پاس چلے آؤ۔ یہی تو مجبوری ہے، میں محبت کرنے والی بیٹی سے بھی نہیں مل سکتا، دشمن میری طاق میں رہتے ہیں، تم سے ملنے آؤں گا تو وہ تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے، میں ایسا کوئی رسک نہیں لوں گا۔ یہ بتاؤ میرا داماد کہاں ہے؟ صبح سے کہیں گئے ہیں، کسی اہم معاملے میں مصروف ہیں، کیا تم اس کے اہم معاملات میں دلچسپی نہیں لیتی ہو؟ یہ ٹیلی پیتھی کے جھمیلے ذہن کو الجھا دیتے ہیں، بے باک خود ہی کسی مصروفیت کا ذکر کرتے ہیں تو سن لیتی ہوں۔ اس نے موجودہ مصروفیت کے بارے میں کچھ کہا تو ہوگا؟ ہاں، کہہ رہے تھے انہیں دو اجنبی افراد پر شبہ ہے کہ وہ باہر سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ۔ بے باک مومن کو ان کے دماغوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے، انہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایسی بات تھی کہ برین ماسٹر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً پوچھا، کیا وہ دونوں ٹیلی پیتھی جانتے ہیں؟ بے باک کو یہی شبہ ہے۔ اس نے بیٹی سے اپنے داماد کا فون نمبر معلوم کیا، پھر اس سے رابطہ قائم کر کے کہا، میں ابھی اینا سے بات کر رہا تھا، معلوم ہوا تم دو یوگا جانے والوں پر شبہ کر رہے ہو، پلیز مجھے ان کے متعلق تفصیل سے بتاؤ۔ بے باک مومن نے پوچھا، کیوں بتاؤں؟ تم میرے کیا لگتے ہو؟ میں تمہارا سسر ہوں اور تم میرے داماد ہو۔ میں اینا کو اپنے ساتھ بابا صاحب کے دائرے میں نہ لے جاتا تو تم ہمیں زندہ نہ چھوڑتے۔ بیوی اور بیٹے سے محروم ہونے کے بعد اینا سے کسی حد تک محبت کرنے لگے ہو، مگر میری جان کے دشمن اب بھی ہو۔ فضول باتیں نہ کرو، میں نے بیٹی کی خاطر تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے کوئی غلطی کی ہے نہ کبھی معافی مانگی ہے، پھر تم کسے معاف کر رہے ہو؟ میں محض اینا کی خاطر چپ رہتا ہوں، ورنہ تمہارے پیچھے پڑ جاتا، تمہارا دن رات کا سکون برباد کر دیتا۔ برین ماسٹر نے کہا، سیدھی سی بات کرو، ان دو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتے؟ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، لندن میں میرے کئی اہلکار ہیں، میں ان کے ذریعے تم سے پہلے ان دونوں تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ فون بند کر کے چپ چاپ بیٹی کے دماغ میں آ گیا۔ اس کے خیالات نے بتایا، بے باک مومن 1 گھنٹے بعد آئے گا اور اس کے ساتھ لنچ کرے گا۔ بیٹی اس وقت کچن میں مصروف تھی، اس نے اسے ذرا سی دیر کے لیے غائب دماغ بنا کر کھانے میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا دی، پھر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ جب 1 گھنٹے بعد بیٹی کے پاس پہنچا تو وہ بے باک کے ساتھ کھانے کی میز پر تھی۔ وہ دونوں ہی کھاتے کھاتے رک گئے تھے، وہ اچانک کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، مجھے کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ بے باک نے کہا، میرے خدا میری مدد فرما، دشمن کا حملہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اینا کمزوری کے باعث نڈال ہو رہی تھی، اس نے سواری نظروں سے بے باک کو دیکھا۔ وہ بولا، دشمن تمہارا باپ ہے، وہی مجھے اپنا غلام داماد بنانے کے لیے ایسی چالیں چل رہا ہے۔ برین ماسٹر اس کے اندر پہنچ گیا، وہ سانس روکنے اور خیال خوانی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا اور لمحہ بہ لمحہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ سامنے رکھے ہوئے فون کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی کہ وہ الپا اور کبریا کو مدد کے لیے بلانا چاہتا ہے، مگر اس کا ہاتھ فون تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ برین ماسٹر اس کے دماغ سے کھیل رہا تھا۔ اس وقت بے باک اپنے نہیں دشمن کے اختیار میں تھا۔ اس نے داماد کو تابعدار بنانے کے لیے بیٹی کو بھی بیمار بنا دیا تھا۔ وہ ناقابل برداشت کمزوری کے باعث وہیں فرش پر لیٹ گئی تھی، کرا رہی تھی، گہری گہری سانسیں لینا چاہتی تھی، مگر سانسیں لینے میں بھی دقت محسوس کر رہی تھی۔ باپ کو بیٹی کی پرواہ نہیں تھی، وہ کتنی ہی کمزوری برداشت کرے، زندہ بچے نہ بچے، وہ تو بے باک کے دماغ میں گھسا ہوا تھا۔ اسے الپا یا کبریا سے رابطہ کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ کہہ رہا تھا، تم میرے دن رات کا سکون برباد کرنے کی دھمکی دے رہے تھے، آئندہ میرے غلام بن جاؤ گے تو میں تمہیں بڑے آرام سے زندگی گزارنے دوں گا۔ سونیا اور دوسرے مسلمان خیال خوانی کرنے والوں کو شبہ نہیں کرنے دوں گا کہ تم میرے تابعدار بن چکے ہو۔ بے باک مومن ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا تھا، کمزوری غالب آ گئی تھی اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں خود سے غافل ہوتا چلا گیا۔ برین ماسٹر طویل جدوجہد کے بعد ایک خیال خوانی کرنے والے کو اپنا تابعدار بنانے والا تھا۔ میں قاہرہ میں تھا، میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں ہی اپنی سونیا کا فرحاز ہوں۔ تب سے یہ بے چینی پیدا ہو گئی تھی کہ جلد از جلد میری یادداشت واپس آ جانی چاہیے۔ سونیا کی یہ بات میرے اندر گونج رہی تھی۔ اس نے کہا تھا، پہلی اور آخری سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تمہیں شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کر اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرنا ہوگا۔ جس دن تم یہ بتا دو گے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں کیسے داخل ہوئے تھے اور ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح جدوجہد سے بھرپور زندگی گزاری ہے، اس دن ہر بات آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ میں پورے یقین کے ساتھ تمہیں اپنا مجازی خدا، اپنے جسم و جان کا مالک تسلیم کر لوں گی۔ اس نے خوب سوچ سمجھ کر ایسا کہا تھا۔ اس کی یہ باتیں میری رگوں میں لہو کی طرح دوڑ رہی تھی، میرے اندر ضد اور تڑپ پیدا کر رہی تھی کہ مجھے جلد سے جلد ماضی کے آئینے میں اپنا اصلی چہرہ دیکھنا ہوگا اور اسے دکھانا ہوگا، تب بھی میں اپنی سونیا کو جیت سکوں گا۔ اس سلسلے میں ایک ہی اہم اور بنیادی سوال تھا کہ وہ آئینہ کہاں سے لاؤں، وہ گمشدہ البم کہاں ہیں جن میں گزری ہوئی زندگی کی ایک ایک تصویر موجود ہے، جنہیں دیکھتے ہی میری جان آ کر میری دھڑکنوں سے لگ جائے گی۔
कैसी अजीब सी बात थी। मैं दूसरों के दिमागों में घुस कर उनके अंदर के राज मालूम कर लेता था, मगर अपने अंदर डूब कर खुद को पहचान नहीं पा रहा था। देखा जाए तो मेरे माजी में सोनिया थी, अल्पा, अली और किबरिया थे। मुझे चेहरे से पहचानने वाले दोस्त और दुश्मन अकाबरीन भी थे। उनमें से कोई अपनी उंगली थमाकर मुझे माजी के अंधेरों में ले जाकर रोशनी की किरण बन सकता था। ऐसे वक्त फरमान अली और टोनी जे से सामना हो गया। वो दोनों टेलीपैथी जाने वाले एक तवील मुद्दत से गोशे गुमनामी में आराम और सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने ख्यालखानी तकरीबन तर्क कर दी थी। किसी के दिमाग में जाते थे, ना किसी के मामलात में दिलचस्पी रखते थे और ना ही किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करते थे। फरमान अली मुसलमान और टोनी जे यहूदी था। कहते हैं आग और पानी की तरह मुसलमान और यहूदी यकजा नहीं हो सकते, मगर वो दोनों एक दूसरे से बेलौस मोहब्बत करने वाले दोस्त बन चुके थे। पूरी सच्चाई से दोस्ती निभाते आ रहे थे। फरमान अली कायरा से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर वसी और जमीनों का मालिक था। वो जमींदार की हैसियत से और टोनी जे फ्रैंकफर्ट में बिजनेसमैन की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे थे। उन दोनों की ख्यालखानी महदूद थी। वो सिर्फ एक दूसरे के दिमाग में आकर बातें करते थे। टोनी जे ने फरमान अली से कहा, मैं बिजनेस के सिलसिले में काहिरा पहुंच रहा हूं, तुम भी वहां चले जाओ। हम चंद रोज एक साथ रहकर अच्छा वक्त गुजारेंगे। इस प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने काहिरा के उसी होटल में एक कमरा हासिल किया जहां मेरा क़याम था। होटल कैबरे डांस और कमारबाजी के हवाले से बहुत मशहूर था और दुनिया जहान से आने वाली हसीनाओं और सियाहों का मेला लगा रहता था। वो दोनों भी चंद रोज ऐशो इशरत में गुजारने आए थे। पहले दिन हमारा सामना नहीं हुआ, हालांकि हमारे कमरे एक ही फ्लोर के एक ही कॉरिडोर में थे। कभी ऐसा होता है लोग बिल्कुल करीब होते हुए भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। रात को वो कैसीनो में जुआ खेलने आए। मैं उनसे कुछ दूर दूसरी मेज पर खेल रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद ये खबर गश्त करने लगी कि कैबिन नंबर 7 के 2 खिलाड़ी इंतहाई शातिर हैं। 1.5 घंटे के अंदर $2 लाख जीत चुके हैं। कितने ही खिलाड़ी उनसे एक ही बाजी में हजारों डॉलर्स हारते जा रहे हैं। मैं अपनी मेज से उठकर उनकी तरफ गया। उस मेज के इतराफ में जुआरियों की भीड़ लगी हुई थी। लोग उन दोनों के खेलने के तरीकाकार को तवज्जो से देख रहे थे। हर जुआरी अगली बाजी उनसे खेलना चाहता था। मैं भी तवज्जो से उनका खेल देख रहा था। अगली 2 बाजियों में ही मुझे यकीन हो गया कि वो दोनों टेलीपैथी जानते हैं। वो दोनों खेल में मसरूफ थे, इसलिए जुआरियों की भीड़ में मुझे नहीं देख पाए और मैं उन्हें देखते हुए भी पहचान नहीं रहा था। उसी वक्त एक खूंखार किस्म का मुकामी बशिंदा हारने के बाद गुस्से से कह रहा था, दुनिया जानती है जुआ किसी का ना हुआ, फिर तुम्हारा कैसे हो रहा है? बड़े से बड़ा शातिर खिलाड़ी हारता जरूर है, मगर तुम दोनों जीतते चले जा रहे हो। फरमान अली ने कहा, तुम गलत कह रहे हो, मैं अब तक 3 बाजियां हार चुका हूँ। टोनी जे ने कहा, और मैं 2 बाजियां हार चुका हूँ। यहाँ खड़े हुए हजरात गवाही देंगे। वो मेज पर घूंसा मारते हुए बोला, बहुत थोड़ी रकम हारते हो, मगर दूसरी बार हारी हुई रकम से कई गुना ज्यादा जीत लेते हो। हम जोश में आकर नहीं खेल रहे हैं। जब ये बांध लेते हैं कि मुकाबल के पास बड़े पते हैं तो हम दुगनी रकम देकर शो कराते हैं या खेल छोड़ देते हैं। वहाँ खड़े हुए खिलाड़ियों ने उन दोनों की हिमायत में कहा कि वो किसी तरह का फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, बल्कि बड़ी महारत से खेल रहे हैं। जो लोग उनसे हार चुके थे वो उनकी मुखालफत में बोल रहे थे। फरमान अली ने कहा, हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, महज शोगल के तौर पर खेलने आए हैं। टोनी जी ने कहा, हारने वाले गुस्सा न करें, हम दोस्ती और अमन अमान रखने की खातिर जीती हुई रकम आपको वापस दे देंगे। जुए में हारी हुई रकम वापस नहीं की जाती। कैसीनो के असूल के मुताबिक तमाम रकम फरमान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। मैं उस हारने वाले के ख्यालात पड़े थे। वो अपनी रकम हासिल करने की खातिर मारने मरने की प्लानिंग कर चुका था। फरमान अली और टोनी जे भी उसके ख्यालात पड़ चुके थे। कैसीनो से बाहर आकर अपनी कार में बैठ गए थे। उसी वक्त वो खूंखार शख्स अपने एक साथी के साथ पिछली सीट के दरवाजे खोलकर अंदर आ गया। टोनी जी ने अनजान बनकर पूछा, ये क्या बदतमीजी है, कार से बाहर निकलो। वो उन्हें अपने रिवॉल्वर के निशाने पर रखते हुए बोला, चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करो और जहां हम कहते हैं वहां चलो। फरमान ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। उस शख्स ने फोन के जरिए किसी से राब्ता करने के बाद कहा, हाँ हम उन्हें ले जा रहे हैं, तुम सब हमारे साथ रहो। जब उनकी कार ने कैसीनो के अहाते से बाहर निकलकर एक कुशादा सड़क पर चलना शुरू किया तो फरमान और टोनी जी ने देखा उनकी गाड़ी के आगे पीछे 2 गाड़ियां आ गई थीं। वो शख्स फोन पर कह रहा था, हाँ ठीक है, इसी तरह हमारे साथ चलते रहो। उसके ख्यालात बता रहे थे वो अब तक 6 कत्ल कर चुका है, तवील अरसे से मुजरिमाना जिंदगी गुजारता आ रहा है। कभी गिरफ्त में आता है तो कानून के मुहावजों को भारी रिश्वतें देकर आयद करदा इल्जामात से बरी हो जाता है। टोनी जी ने पूछा, तुम हमें गन पॉइंट पर कहाँ ले जा रहे हो? जो चाहते हो वो कहो, हम यही तुम्हारा मुतालबा पूरा कर देंगे। उस शख्स ने कहा, आज तुम लोगों ने $2.5 लाख जीते हैं, हम वो सारी रकम चाहते हैं। ये तो हमने कैसीनो में भी कहा था कि वो रकम तुम सबको लौटा देंगे।
سب کو نہیں، وہ تمام رقم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنی جان کی سلامتی کے لیے تمہارا یہ مطالبہ پورا کریں گے اور ابھی کریں گے۔ کیا تمہارے پاس نقد $2.5 لاکھ موجود ہیں؟ نقد نہیں ہے، آج جو رقم ہم نے جیتی ہے وہ کل صبح تک بینک میں ٹرانسفر ہوگی، ہم وہاں سے وہ رقم لے آئیں گے۔ وہ بولا، میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تم دونوں بینک نہیں جاؤ گے، تم میں سے ایک ہماری قید میں رہے گا، دوسرا بینک جا کر رقم لائے گا۔ جب ہمارا مطالبہ پورا ہو جائے گا تو تمہارے اس ساتھی کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ فرمان کار ڈرائیو کرنے کے ساتھ ان سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ ٹونی جی خیال خانی میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس شخص نے اپنے جس ساتھی سے فون پر گفتگو کی تھی اس کی آواز ٹونی جی سن چکا تھا اور اب اس کے اندر پہنچا ہوا تھا۔ اس کے ذریعے گاڑی چلانے والے کے اندر پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ دوسرے ہی لمحے میں کار ڈرائیو کرنے والا غائب دماغ ہو گیا۔ اسٹیئرنگ اس کے ہاتھوں سے بہکنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے چیخ کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ گاڑی کی رفتار کم کرو، اسے قابو میں رکھو۔ مگر وہ قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ سڑک کو چھوڑ کر فٹ پاتھ پر چڑھ کر ایک دکان کے شو روم میں شیشوں کو توڑتے ہوئے اندر گھس گئی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے حیرانی سے چیخ کر کہا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ فرمان تیزی سے اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ لوگ پلٹ کر پچھلے شیشے سے اس گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی نے کہا، ہمیں گاڑی روک کر اپنے ساتھیوں کی خبر لینی چاہیے۔ اس شخص نے ڈانٹ کر کہا، بکواس مت کرو، ہم خواہ کسی چکر میں نہیں پھنسیں گے، ہمیں ان سے بھاری رقم وصول کرنی ہے۔ میں نے کسینو میں اس شخص کے 2 ساتھیوں کی آوازیں سنی تھیں۔ ان میں سے ایک ساتھی پچھلی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اس کے اندر موجود تھا۔ ایک چوراہے پر دور سے سرخ سگنل دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گاڑی کو روکنا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے رکنے نہیں دیا۔ دوسری طرف سے سگنل ملنے والی گاڑیاں آ رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑیوں کی رفتار بڑھاتا ہوا ان گاڑیوں سے ٹکرا گیا۔ کتنے ہی گاڑیوں کے بریک چرچرائے، وہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر ادھر سے ادھر گھومنے اور مڑنے لگیں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے حیرانی اور پریشانی سے چیخ کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ میرے آدمی حادثے کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس بار فرمان اور ٹونی جے بھی حیران تھے۔ انہوں نے دوسری گاڑی والوں کو ٹریپ نہیں کیا تھا۔ وہ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ٹونی نے سوچ کے ذریعے پوچھا، یہ دوسری گاڑی والے کس طرح حادثے سے 2-4 ہو گئے؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا، گاڑی کی رفتار نہ بڑھاؤ ورنہ پولیس والے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس نے اسی لمحے اپنے ریوالور کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ جب اس کار نے کچھ فاصلہ طے کیا تو میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ چونک کر بولا، میرا ریوالور کہاں ہے؟ ابھی تو میرے ہاتھ میں تھا۔ ٹونی جی نے پلٹ کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا۔ میں نے دوسرے شخص کے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا۔ اس نے میری مرضی کے مطابق کہا، باس جب تم نے اپنا ریوالور پھینک دیا ہے تو میں اپنے پاس کیوں رکھوں؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ریوالور بھی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ ٹونی جی نے حیرانی سے سوچ کے ذریعے کہا، فرمان تم دیکھ رہے ہو یہ دونوں نہتے ہو گئے ہیں۔ ہم نے پچھلی گاڑی والوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا اور وہ بھی حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب تم سمجھ رہے ہو؟ فرمان نے کہا، صاف ظاہر ہے یہاں کوئی خیال خانی کرنے والا موجود ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا۔ پھر اس شخص نے باہر چھلانگ لگائی تو اس کی چیخ سنائی دی۔ وہ تیز رفتار کار اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ ٹونی جی نے شدید حیرانی سے کہا، او گارڈ، کوئی خیال خانی کرنے والا ہماری امداد کر رہا ہے۔ اسی وقت پچھلی سیٹ کا دوسرا دروازہ کھلا۔ میں نے دوسرے کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس کی چیخ نے بھی بتایا کہ وہ مر چکا ہے یا بے ہوش ہو چکا ہے۔ فرمان نے آگے جا کر گاڑی روک دی۔ پھر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم سمجھ رہے ہیں تم جو کوئی بھی ہو ہمارے دوست ہو، پلیز ہم سے بات کرو۔ ٹونی جی نے کہا، ہم دونوں کے دماغوں میں کوئی خیال خانی کرنے والا موجود نہیں ہے۔ پچھلی سیٹ پر کوئی اعلیٰ کا دشمن نہیں ہے، پھر وہ کس کے ذریعے ہماری باتیں سنے گا؟ وہ دونوں گاڑی سے باہر آ کر سڑک پر دیکھنے لگے۔ میں کار ڈرائیو کرتا ہوا ان کے آگے آ کر رک گیا، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ دونوں مجھے سوالی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں اندھیرے میں تھا۔ جب میں کار کی ہیڈ لائٹس کے سامنے آیا تو وہ ایک دم سے چونک گئے۔ دونوں نے خوشی سے اچھل کر بیک وقت کہا، پاپا یہ آپ ہیں؟ وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ دونوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور انہیں چومنے لگے۔ میں نے اپنے ہاتھ ان سے چھڑا کر پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا، کیا تم دونوں مجھے پہچانتے ہو؟ وہ ذرا ٹھٹک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سوالی نظروں سے دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا، پاپا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ہمیں بیٹا بنایا تھا۔ ٹونی جی نے کہا، ہم آپ کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، کیا آپ ہمیں نہیں پہچان رہے ہیں؟ میں شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی کو رگڑتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا، سوچنے لگا وہ دونوں مجھے پاپا کہہ رہے ہیں، میرے منہ بولے بیٹے بن رہے تھے۔ میں نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں وہاں اوپن ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر تم دونوں سے بات کرنا چاہوں گا۔ وہ دونوں میرے ساتھ چلنے لگے۔ فرمان نے کہا، آپ کچھ تبدیل ہو گئے ہیں، پریشان بھی لگ رہے ہیں۔